السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں مفتی محمود شفیق یوٹیوب چینل کو۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دعا ہے کہ رب العالمین آپ کو دونوں جہانوں کے اندر سلامتی اور خوشیاں عطا فرمائے۔ آج اس ویڈیو میں ہم انسانی زندگی کے حوالے سے ایک قرآن و حدیث کے معیار پر بات کریں گے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اس دنیا کے اندر بھیجا اور سب سے معزز بنا کر بھیجا۔ کائنات میں جتنی بھی چیزیں اللہ نے بنائیں ان سب چیزوں میں اگر کوئی معزز ہے تو اللہ نے وہ اشرف المخلوقات انسان کو بنایا۔ خود قرآن کریم میں رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ۔ بنی آدم کو اللہ نے اعزاز بخشا، فضیلت بخشی، اللہ نے معزز بنایا بنی آدم کو، انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ کائنات میں جتنی بھی اللہ کی مخلوقات ہیں ان ساری مخلوقات میں سب سے زیادہ معزز مخلوق، سب سے زیادہ پسندیدہ مخلوق اللہ کے ہاں انسان ہے۔ رب العالمین نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا، اپنا نائب بنایا۔ پھر یہ انسان جب دنیا کے اندر آتا ہے تو پھر وہ پیروی چھوڑ دیتا ہے اللہ والی اور اپنی من چاہی زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے۔ خواہشات نفس کو اپنا سربراہ مان لیتا ہے اور خود ان کا غلام بن جاتا ہے۔ اپنا ہر فیصلہ، اپنی ہر بات اپنے نفس کی خواہشات کے مطابق کرتا ہے۔ 24 گھنٹے جو ہے وہ خواہشات کو پورا کرنے میں گزار دیتا ہے۔ صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک، ہر لمحہ وہ خواہشات نفس کے پیچھے چلتا ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا، خواہشات کو اپنا رب بنا لیا، خواہشات کو اپنا اللہ بنا لیا۔ اٹھتے بیٹھتے خواہشات پر چلتے ہیں، آتے جاتے، صبح ہوتے ہوئے خواہشات، رات کو سوتے ہوئے خواہشات پر عمل پیرا ہونا۔ پاؤں کے ناخن سے لے کے سر کے بالوں تک خواہشات میں لتھڑے ہوئے لوگ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا خواہشات کے حصول سے سکون حاصل ہو جاتا ہے یا نہیں؟ تو یہ بات یاد رکھیں، خواہشات کے حصول سے انسان کو سکون نہیں ملتا۔ وہ انسان تو رہتا ہے لیکن سکون حاصل نہیں ہوتا اس کو۔ اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ خواہشات کے پیچھے چلنے والا آدمی اتنا آگے نکل جاتا ہے خواہشات میں کہ اللہ رب العزت اسے انسان ہی نہیں گردانتے۔ قرآن کریم نے فرمایا اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ انسان ہی نہیں بلکہ جانور ہیں، اور فرمایا جانور بھی نہیں بلکہ جانور سے بھی بدتر ہیں، جو اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، نہ حق کو دیکھتے ہیں، نہ اللہ کے احکامات، نہ رسول اللہ کی طرز زندگی کو دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر 2 کیٹیگریاں بنائی، 2 طریقے بنائے، 2 گروہ بنائے، 2 قسم کے انسان بنائے، اور اس دنیا میں آج بھی 2 تہذیبوں کی جنگ چل رہی ہے۔ ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ انسان کی ہر خواہش کو پورا ہونا چاہیے، اور اس کے لیے یہ سمجھتے ہیں قانون سازی کا اختیار بھی ہم انسانوں کو ہے۔ ہر انسان کے اختیار کے اندر یہ قانون ہونا چاہیے، یہ بات ہونی چاہیے کہ وہ جو بھی بات کرے، جو اس کو پسند آئے، جو اس کی دل کرے، تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کو پس پشت ڈال کر اس کو زندگی کا لاہ عمل اور نصب العمل بنا لیا جائے۔
اور اسی کو نصب العین سمجھتے ہوئے اپنی زندگی گزاری جائے۔ یہ باقاعدہ ایک مذہب ہے، ایک گروہ ہے، یعنی جس چیز کو دل مانتا ہے اس کو دین بنا لیا اور اس کے خلاف کوئی چیز برداشت نہیں۔ یہی خواہشات ہیں۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ کے خواہشات کو خدا بنا لینا۔ اس کے مقابلے میں ایک دوسرا گروہ ہے، ایک دوسرا طبقہ ہے، وہ انبیاء کرام اور ان کے ہدایت یافتہ لوگوں کا طبقہ ہے، ان کے متبعین کا طبقہ ہے، جو ہر کام کا پیمانہ متعین یہ کرتا ہے کہ یہ کام اللہ کو پسند ہے یا ناپسند ہے، رسول اللہ کا طریقہ ہے یا نہیں ہے۔ یہ انبیاء کا طبقہ ہے، یہ صحابہ کا طبقہ ہے، یہ تبع تابعین کا طبقہ ہے، یہ اولیاء اللہ اور صالحین کا طبقہ ہے، جو اپنے ہر کام کو اللہ کی مرضی پر منحصر سمجھتے ہیں۔ ان کا انعام حیات طیبہ ہے۔ یہ پورے قرآن کریم میں جو لفظ اللہ نے حیات طیبہ کا بیان کیا، اس سے بہتر کوئی لفظ نہیں تھا۔ پاکیزہ زندگی، خوبصورت زندگی، دنیا میں بھی خوبصورت اور آخرت کے اندر بھی خوبصورت زندگی، یہ اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے جس نے اپنی زندگی اللہ کے احکامات اور نبی کے طریقے کے مطابق کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو ام المومنین عائشہ کے حجرے میں تشریف لائے سیدنا صدیق اکبر، اور اللہ کے رسول کو دیکھ کر فرمانے لگے طبت حیا وطبت میتا، پاکیزہ زندگی جیتے رہے، خوبصورت زندگی آپ جیتے رہے، اور اللہ نے جو آپ کو اپنے پاس بلایا یہ بہت بھی خوبصورت طریقے سے، یہ انعام اللہ دیتے ہیں ان لوگوں کو جو حیات طیبہ والا انعام ان کو ملتا ہے جو من عمل صالحا من ذکر او انثی۔ دوسرا گروہ ہے، پہلے گروہ کے نزدیک ہر خواہش کو پا لینا ہی زندگی ہے، ہر خواہش کو اپنی زندگی میں لانا ہی کائنات ہے، ان کے نزدیک سب کچھ خواہشات ہیں۔ اور دوسرے گروہ کے نزدیک سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کی زندگی ہے، ان کے مطابق چیزیں درست ہیں۔ یہ اسلام میں ہر خواہش ناجائز نہیں ہے، ہر بات ناجائز بھی نہیں ہے، لیکن اللہ نے ایک اصول متعین کیا، جیسے رہبانیت میں کمانا نہیں ہے، اسلام میں کمانا ہے الکاسب حبیب اللہ، رہبانیت میں نکاح نہیں ہے، اسلام میں نکاح ہے النکاح من سنتی، رہبانیت میں تجارت نہیں ہے، اسلام میں التاجر مع الصدوق تجارت ہے، یعنی اللہ کے احکامات میں اور نبی کے طریقوں میں یہ چیزیں موجود ہیں، خواہشات انسانی موجود ہیں، زندگی گزارنے کے لیے جن چیزوں کا طریقہ ہے، ضرورت ہے، وہ موجود ہیں۔ اب نشہ کرنا خواہش ہے، عقل پر اثر انداز ہوتا ہے، اللہ نے منع کر دیا۔ نعمت الہی رب العالمین نے اس لیے نہیں دی کہ اسے ضائع کر دیا جائے، اسے برباد کر دیا جائے، اڑا دیا جائے۔ جنسی خواہشات اللہ نے رکھی ہیں، اس کا طریقہ نکاح رکھا ہے، مال و دولت کا حصول اللہ نے رکھا ہے، خواہشات رکھی ہیں، اس کا طریقہ اللہ نے کمانا رکھا ہے، حلال رکھا ہے۔ کھانے پینے کا دل کرتا ہے، اللہ نے کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھانا پینے کی اجازت ہے لیکن اسراف کی اجازت نہیں۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، دونوں راستے ہیں، آپ اس انتہا پر ہیں یا اس انتہا پر ہیں، دین کے اس طبقے میں ہیں یا خواہشات والے گروہ پر ہیں۔ ایک اولئک حزب اللہ ہے اور ایک اولئک حزب الشیطان ہے، آپ کس طبقے میں؟ اللہ نے راستہ واضح کیا، یہ آدم کا راستہ، یہ نوح کا راستہ، یہ ابراہیم اسماعیل کا راستہ، یہ موسیٰ، یہ عیسیٰ، یہ داؤد، یہ سلیمان، یہ ایوب، یہ ذوالکفل کا راستہ، اور یہ راستہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اس کے مقابلے میں یہ شیطان کا راستہ، یہ فرعون کا راستہ، یہ حامان قارون کا راستہ، یہ دجال کا راستہ، یہ نمرود کا راستہ، یہ ابو جہل کا راستہ، دونوں راستوں کی وضاحت کر بتلا دیا
کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہر بنی آدم کو فضیلت بخشی، چاہے وہ یہودی کا بیٹا ہو، وہ عیسائی کا بیٹا ہو، وہ نصرانی کا بیٹا ہو، مسلمان کی اولاد ہو، بلوغت سے پہلے پہلے سارے کے سارے معزز ہیں جب تک مکلف نہیں ہیں۔ ہاں جب مکلف بن گئے، مکلف کا تعلق بلوغت سے ہے، جب بالغ ہو گئے پھر کس دین کو اختیار کرتے ہیں، یعنی وہ دین محمدی کو اختیار کرتے ہیں یا اللہ کے رسول کے دین کے علاوہ کسی اور طریقے پر چلتے ہیں۔ جس طریقے پر پھر چلیں گے اسی طریقے کے مطابق ان کا حساب اور کتاب کیا ہے۔ یاد رکھیں، ساری کی ساری خواہشات کو پا لینے سے سکون نہیں ملتا، بلکہ خواہشات کو دین کے تابع کر لینے میں سکون ہے۔ خواہشات اگر دین کے تابع ہیں، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں، مسلمان نہیں، جب تک کہ وہ اپنی ساری کی ساری خواہشات کو، دل کے خیالات کو، باتوں کو، ساری چیزوں کو میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ کر دے۔ اگر سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کے دین کے تابع ہے تو پھر کامیابی ہے، اگر اللہ اور اس کے رسول کے دین کے تابع نہیں ہے تو پھر خواہشات سے آدمی کو سکون نہیں ملتا۔ ہاں اگر یہ ساری خواہشات دل میں جو ہیں وہ دین کے تابع بنا دی جائیں، کھانے کی خواہش ہے لیکن دین کے تابع، اچھا پہننے کی خواہش ہے اس کو دین کے تابع، سفر کرنے کی خواہش ہے اس کو دین کے تابع، آنے جانے کی خواہش ہے اس کو دین کے تابع، یعنی جس چیز کی خواہش ہے اس خواہش کو دین کے تابع بنا لیا، پھر اللہ راضی ہیں۔ اگر اس خواہش کو دین کے تابع نہیں بنایا پھر اللہ نے فرمایا ایسا انسان نہیں بلکہ وہ جانور ہے، اور جانور سے بھی بدتر ہے کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر خواہشات کو خدا بنا لیا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے رسول کے راستے پر چلنے والا